دیکھیے نا عام طور پہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو غلط کام کرے اور فوراً کوئی مصیبت آ جائے تو آپ توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں، اوہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، اور پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر آئندہ کے لیے اس سے باز آتے ہیں. لیکن منافقین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ غلط کرتے ہیں اور ان کو اور ڈھیل مل جاتی ہے، کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوتی، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو تم جو نمازیں پڑھتے رہتے ہو تمہاری تو روز شامت آئی بھی ہوتی، اور دیکھو ہم کچھ بھی نہیں کرتے اللہ ہم سے زیادہ راضی. اور اس طرح وہ پروو کرتے رہتے ہیں کہ ہماری غلط حرکتیں درست ہیں. ہوتا نا ایسے کچھ لوگ اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرتے ہیں. کس طرح؟ اپنی دنیاوی خوشحالی کے بلبوتے پر کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے، اللہ ہم ہی سے راضی ہے، اور فلاں کے اوپر یہ مصیبت آئی، فلاں کی یہ شامت آئی ہے، اس سے تو بالکل ناراض ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور ان منافقوں کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے اور وہ اس میں اندھے بنے ہوئے. یہاں عین میم ہا کا روٹ آ رہا ہے. ہن کہتے ہیں حیران و پریشان ہونا، بھٹکنا، سرگردان ہونا، سامنے کی چیز نہ دیکھ سکنا، کہ ان کو سچائی نظر نہیں آتی. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین کو ان کی غلطیوں کے باوجود دنیا میں ڈھیل ملتی ہے. ایک اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین کے اندر سرکشی ہوتی. یمدہم فی طغیانہم، سرکشی کیا ہے انسان کی؟ ہٹ دھرمی وہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات جاننے کے باوجود نہ ماننا. ہو کیئرس، آئی ڈونٹ کیئر. ہٹ دھرمی سے انکار کر دینا. ویسا کسی کو کوئی کہے بھائی تم نماز پڑھ لو، کہ تم کو مبارک ہو نماز تمہاری، خود ہی پڑھو، ہمیں مت کہو. یہ سرکشی ہوتی ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ فلاں شخص کو ہمارے قبیلے کا سردار بنا دیجیے. حضرت عمر کی رائے کچھ اور تھی، حضرت ابوبکر کی رائے کچھ اور، دونوں میں اختلاف ہو گیا. اور ایسا ہو جاتا ہے، دو قریب عزیز دوست بھی آپس میں بعض اوقات ڈس ایگری کر جاتے ہیں. اچھا وہ دونوں میں جب اختلاف ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اسی مجلس میں، آپس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. پتہ نا بعض اوقات بات کرتے کرتے اونچی آوازیں ہو گئیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اس کے بعد حضرت عمر کی آواز اتنی آہستہ ہو گئی آپ کی مجلس میں کہ جب بیٹھتے تھے تو بعض اوقات پوری طرح سنے نہیں جاتے تھے. یہ ہوتے ایمان والے فوراً اپنا عمل بدلتے ہیں، لیکن منافقین کا طرز عمل فرق ہوتا ہے. ان کو جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں. سرکشی کیا ہوتی ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہم کو، ہو کیئر، کندھے اچکنا. یہ رویہ مومن کا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ ہم سب نے تو کچھ مینرز، کچھ اخلاق، کچھ آداب اپنے آباء و اجداد سے سیکھے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کے بچے جس ماحول میں ہیں وہاں پیمانے بہت فرق ہے. بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی ایسی بدتمیزیاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ جنریشن ہے، بہت بولڈ، بہت بے باک اور بہت اسٹریٹ فارورڈ، اور ہر بات سامنے کہہ دیتی ہے، اور یہ بڑی سچائی اور بڑی اچھی بات ہے. یاد رکھیے سچائی اپنی جگہ، لیکن سرکشی بھی منافقت کی علامت ہے. ایمان والوں کے اندر اخلاق ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب کو اس پر خود بھی توجہ دینی چاہیے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے. بدتمیزی اور بد اخلاقی مومن کی شان نہیں ہوتی. منافق کے اندر دو خوبیاں نہیں ہوتی، ایک دین کی سمجھ اور دوسرے اچھا اخلاق. منافق نہ دین کو سمجھتا ہے اور نہ اس کے اندر اچھا اخلاق ہوتا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون.